نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی الحنفی۔ کل ایک ویڈیو کلپ تھا جو میری نظر سے گزرا، میں نے وہ ریکارڈ تو نہیں کیا کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ اس میں نام لے لیتا ہوں ان کے، انجینئر محمد علی مرزا اور یہ یوتھ کلب کے جو اللہ تعالیٰ معاف کرے گمراہی پھیلا رہے ہیں سب۔ اس میں یہ آگے پیچھے آ رہے ہیں، اس کے اندر اس کلپ میں وہ آپ کو مل جائے گا، لیکن میں ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو نماز کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اور صحابہ اکرام پر بڑی تہمتیں لگائی ہیں انہوں نے کہ وہ جو انجینئر محمد علی مرزا، اس کے اپنے کلپس ہیں اس میں کہ جی وہ تو یہ نہیں کرتے تھے اور وہ اس کو کافر سمجھتے تھے، اور یہ سب بکواس ہے۔ یہ عقیدہ خوارج کا ہے کہ جو گناہ کبیرہ کرے گا وہ دین اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ یہ عقیدہ خوارج کا ہے۔ وہ جو مرتکب گناہ کبیرہ ہے اس کو کافر کہتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ میں ابھی اس نماز کے سلسلے میں بڑی ڈیٹیل سے ایک چیز بنا رہا ہوں، یہ جو ویڈیو ہے اس کو بڑے غور سے دیکھیں شروع سے آخر تک، بے شک 10 دن میں دیکھیں لیکن اس کو پورا دیکھیں کہ آپ اپنا ایمان بچا سکیں۔ چہرے پہ داڑھی سجا لینا اور ماڈرن لباس پہن کر آنا، اس سے آپ لوگوں کو تو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ اللہ تعالیٰ کو متاثر نہیں کر سکتے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میں نے صحیح حدیث سے یہ ویڈیو بنا چکا ہوں، میں آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو ایک تماشا بنایا ہوا ہے، یہ یوتھ کلب والے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی تو جہالت جو ہے نا تو بہت اس طرح ہے، ازر من الشمس ہے۔ ان کے نزدیک 10,000 نمازیں قضا کرنے والا دوزخی ہے، لیکن جس نے 20,000 نمازیں قضا کی ہیں وہ جنتی ہے۔ بات یہ ہے جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کہتے ہیں شہادتین کو، کہ آپ شہادت دیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، یا اشہد ان محمدن رسول اللہ، بس آپ مسلمان ہو گئے۔ اب آپ کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، چاہے آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، کیونکہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں۔ اعمال ایک سیپریٹ چیز ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ایمان لانے کے لیے، گھوڑے پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ جی مجھے کلمہ پڑھائیں۔ آپ نے کلمہ پڑھا دیا۔ جو انہوں نے کلمہ پڑھا، شہادتین دی، آپ وہ گھوڑے سے گرے اور فوت ہو گئے۔ نبی پاک نے فرمایا بہت آسان چھوٹ گیا، بہت آسان چھوٹ گیا، نجات مل گئی۔ یہ حدیث آپ کو بخاری مسلم میں مل جائے گی۔ اچھا، اگر کہ ایمان کے اندر اعمال داخل ہوتے تو اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کا انہوں نے جو ہے نا تو جب انہوں نے اس کو قتل کرنے لگے جہاد میں، اسامہ بن زید غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے اس کے باوجود اس کو مار دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کو بتایا تو انہوں نے کہا تم نے اس کو کیوں مارا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جی اس نے کلمہ ڈر کے پڑھا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ مطلب ہے مطلق کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اس ایمان آ جاتا ہے اس کا، اس کے بعد اس کو کسی قسم کے عمل کی اور اس کے اندر شامل نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ جی یہ فلاں فلاں عمل کرے گا تو یہ مسلمان ہوگا، ادروائز یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا، ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تم کن گناہوں کو شرک سمجھتے تھے، کن گناہوں کبیروں کو شرک سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے گناہ کو شرک نہیں سمجھتے تھے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس امت میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو کہ کفر تک پہنچے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے، ان کی ذات اقدس کے ساتھ رب کریم کی شرک کو شامل کیا جائے۔ اسی طریقے سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور اہل سنت کا یہ یقین و ایمان ہے کہ وہ جو حدیث آئی ہے نا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز قضا کی اس نے کفر کیا، تو فہو تغلیظ و تحذیر، تو یہ تغلیظ ہے ڈرانے میں، اور تحذیر ہے، شدت کے ساتھ ڈرایا گیا ہے کہ یہ اس کے برابر ہے، لیس علی ظاہر ہی، یہ اس کے ظاہر پر نہیں ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ تم جب نماز کو جان بوجھ کر ترک کرو گے تو تم اس کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے کفر کے، جب کفر کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے تو اس طرح ہوگا کہ ایک دن نماز کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ غفلت انسان کو بڑا دور لے کر چلی جاتی ہے۔ اور اسی کی طرف جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ جب دو مومنین کے دو گروہ آپس میں قتال کریں تو ان میں صلح کرا دو۔ اسی طریقے سے جو ہے نا، تو جو کفر ہے وہ ایمان کا نقیض ہے، اس کے مخالف ہے، اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ جب آپ نے شہادت کہہ دی، جب شہادت آپ نے دے دی، اس کے بعد کسی قسم کا کوئی کفر آپ پر نہیں آ سکتا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب کفار کو سزا دی جائے گی دوزخ میں، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے، اور جب مسلمانوں کو سزا دی جائے گی تو جو تارک صلاۃ ہے اس کو بھی سزا ہوگی نا۔ جب کافر مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم تو ایمان لائے ہوئے تھے، تم تو ہمارے ساتھ پڑے ہوئے ہو، تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بہت شدید غصہ آئے گا کہ وہ ان مومنین کو طعنہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی ایمان ہے، ذرہ کے برابر، اس کو نکال لاؤ۔ تو وہ کون ہوں گے؟ کافر؟ وہ تو وہی ہے نا جنہوں نے نمازیں چھوڑی تھی، نہیں پڑھی۔ تارک الصلاۃ بھی بیچ میں تھے نا، زناکار بھی بیچ میں تھے، ہر قسم کے لوگ تھے نا۔ پھر اچھا، یہ تو میں نے آپ کو سنا دیا، ایمان کی حقیقت بھی آپ کو بتا دی۔ اب میں ایک حدیث آپ کو مسند امام اعظم سے ایک اور سناتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن الحارث عن ابی المسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مسلم خولانی فرماتے ہیں کہ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ حمص پہنچے تو ایک جوان ان کے پاس آیا، اور اس نے آ کر ان سے یہ عرض کی کہ ایک شخص ہے، آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ صلہ رحمی بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، امانت بھی ادا کرتا ہے، اور اپنے بدن کو اور فرج کو حرام سے بچاتا ہے، یعنی نہ حرام مال کھاتا نہ زنا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے، اور جو بھی نیکی کا عمل ہے، جو اس کی استطاعت ہے وہ کرتا ہے، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے میں تھوڑا شک کرتا ہے، تردد کرتا ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اعمال ضائع ہو گئے، اس شک کی وجہ سے کوئی عمل نہیں رہا۔ ایمان میں شک کی وجہ سے، شہادتین میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں شک ہے، ایمان ضائع ہو گیا۔ حالانکہ وہ سب کام کر رہا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کر رہا ہے، لیکن اس میں شک ہے۔ آپ نے پھر آگے کیا کہا؟ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ ایک اور شخص ہے، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ گناہوں پر سوار ہے، یعنی آپ اس کو اس طرح میں اگر محاورہ ترجمہ کروں، وہ گناہوں کے گھوڑے پر سوار ہے۔ فی رجل رکب المعاصی، گناہوں کے گھوڑوں پر سوار ہے، اگر کہ میں اس کا جو محاورہ ترجمہ ہے، وہ سفک الدماء، لوگوں کو قتل کرتا ہے، وہ استحل الفروج، زنا کرتا ہے، والاموال، اور اس نے مالوں کو بھی حلال کیا ہوا ہے، استحل الفروج والاموال، یعنی لوگوں کے مال بھی لوٹتا ہے اور زنا بھی کرتا ہے، والاموال، غیر انہ شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ مخلصا، لیکن وہ اس طرح کرتا ہے،
اب کہ نماز جو اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جو کلمہ پڑھا اس نے خالصتاً دل کے ساتھ بے پکی اخلاص کے ساتھ اس چیز کی گواہی دی ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کی پر نجات کی امید رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ڈرتے بھی ہیں کہ اس کو سزا نہ دی جائے. تو پتہ جوان نے کیا کہا؟ جوان نے کہا کہ اگر کہ اعمال کا ضائع ہونا ایمان میں شک کرنے پر ہے کہ ایمان کا اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ایمان میں شک کرنے سے، تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ جب میرا ایمان خالص ہے تو کوئی گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسند امام اعظم میں یہ روایت کی ہے. صفحہ نمبر 11 ہے جی، صفحہ نمبر 11 ہے اور باب ہے کتاب الایمان والاسلام والقدر والشفاعہ. امام اعظم کی ایک شان یہاں پر بیان کرتا چلا جاؤں. امام اعظم کا درجہ بخاری مسلم صحیح ستہ سے بہت اوپر ہے. امام بخاری کا وہ درجہ نہیں ہے جو امام اعظم کا ہے. امام اعظم کی وہ حدیث بھی ہے جس میں امام اعظم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واسطہ ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور امام اعظم کے درمیان ایک واسطے کا مطلب ہے کہ امام اعظم نے ایک صحابی سے ڈائریکٹ روایت لی اور اس کو بیان کیا ہے. امام اعظم کی ثنائیات بھی ہیں، ثلاثیات بھی ہیں. 2 صحابہ سے انہوں نے لیا ہے، 3 سے لیا ہے. امام اعظم 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور اس کے بہت بعد جا کر حضرت امام بخاری پیدا ہوئے اس میں. تو امام اعظم کی جن احادیث کو یہ لوگ ضعیف کہتے ہیں نا، ان کا دماغ خراب ہے. اگر امام بخاری امام اعظم کی کسی روایت کو ضعیف کہتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ شخص پیدا کس وقت ہوا ہے جس سے امام بخاری نے روایت لی ہے، نہ کہ امام اعظم پر آپ تان کرنے بیٹھ جائیں. ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اب یہ تو میں نے آپ کو سنا دی نا، اب آئیں گی کچھ چیزیں میں آپ کو اور بتاتا ہوں. اب آ جائیں اس نماز کے اوپر کہ نماز کی حقیقت کیا ہے. یہ تو وہ ہو گئے نا کہ جن کو انہوں نے کہہ دیا. میں انجینئر محمد علی مرزا اور یوتھ کلب کے لوگوں سے اور ساحل ادیب ان سب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا تمہاری نمازیں ٹھیک ہیں؟ تم جو نماز پڑھتے ہو کیا تمہاری نمازیں ٹھیک ہیں؟ آئیں جی اب میں بتاتا ہوں کہ ان کو اتنا زوم کس بات کا ہے. دیکھیں میں نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی طاقت و توفیق سے، لیکن کیا مجھے پتہ میری نماز قبول ہوئی ہے؟ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے 100 کہاں جاتے ہیں؟ ان میں اتنا تکبر کس بات کا ہے؟ وہابیت نہ پھیلاؤ. وہابی 250 سال ہوئے کہ یہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ مشہور کر دیا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی پھر انہوں نے وہ کافر ہے. پھر انہوں نے ایک اور بدعت شروع کی ہوئی ہے کہ مرد کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی. یہ پکا جھوٹ ہے. نماز سنت موقع ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے 25 درجے ثواب ہے، ٹھیک، اور جو گھر میں نماز پڑھتا ہے 1 درجہ ثواب ہے. پھر اگر کہ نماز مسجد میں پڑھنا فرض ہوتا تو جس طرح نماز فرض ہے نا انسان پر، تو بیماری میں بھی سوائے غشی کے نماز معاف نہیں ہے. تو مسجد میں بھی نماز معاف نہ ہوتی. آندھی طوفان کیچڑ بارش میں آپ پر نماز نہیں ہے، مسجد میں نہیں جاتے. نماز جمعہ آپ کے اوپر جب مسافر ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے تو کیا ہے، آزادی ہے کہ آپ جو ہے تو نماز مسجد میں نہ پڑھیں، اپنی قصر نماز اکیلی پڑھیں. پھر قصر کے اندر جو ہے نا نماز اگر مسجد میں فرض ہوتی قصر نہ آتی. اور پھر پوری اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی جی میں نماز کی حقیقت اور وہ بتاتا ہوں. ایک نماز کی حقیقت ہے، ایک نماز کی صورت ہے. نماز کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں خشوع خضوع تعدیل ارکان توجہ الی اللہ ہو. ایک طویل حدیث ہے، حدیث جبریل، اس پر میں کسی دن انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا. اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے یہ عرض کی، سوال پوچھا کہ احسان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اپنے رب کی ایسے عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تو تجھے دیکھتا ہے. یہ احسان کے 2 مراتب ذکر ہوئے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے مقام مشاہدہ، دوسرے کو کہا جاتا ہے
مقام مراقبہ. ایک آدمی کی اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے, اس طریقے کا مشاہدہ ہو اس کا کہ نماز میں واقعی یہ جو بات آئی ہے کیوں آئی ہے, یہ اللہ کے اولیاء اکرام ہے, یہ انجینئر محمد علی مرزا, یہ یوتھ کلب والے, یہ ساحل الدین, یہ اللہ کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے ان کا یہ خیال ہوتا ہے؟ کس نے کہا کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے؟ یا ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے؟ بات یہ ہے دوسروں پر تان کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو اور دوسروں کو کافر کہنا چھوڑ دو. ان لوگوں نے جتنا کفر کے فتوے دیے ہیں نا, انجینئر محمد علی مرزا, یہ وہابی آئے ہوئے ہیں انہوں نے, اور جتنے بھی ہیں, اور یہ وہابی اپنے ساتھ اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں جبکہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے اپنا دین ٹھیک کرو پہلے. آپ لوگوں کو تو خود نہیں پتا کہ آپ کا دین کیا ہے. اچھا, اب جو افضل چیز ہے وہ اللہ کو دیکھنا ہے, اس کا مشاہدہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ پریکٹس ہے. پھر اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اب یہ بلند ترین مرتبہ ہے, اس کے اندر احادیث آئی ہیں, نماز کی چوری کی حدیث آئی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, حدیث کا نمبر ہے 885 مشکات شریف میں, ٹھیک ہے, اس کو روایت کیا ہے کس نے؟ احمد نے بھی. احمد میں اس کا نمبر ہے 23,019 23,019. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین انسان چوری کے لحاظ سے وہ ہے کہ جو نماز میں چوری کرتا ہے. تو پوچھا صحابہ اکرام نے, رسول اللہ نماز میں چوری کیسے کی جاتی ہے؟ فرمایا کہ اس کے رکوع کو اور اس کے سجود کو پورا نہیں کرتا. شیخ البانی, یہ وہابیوں کا بڑا امام ہے, یہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے. زبیر علی زئی کہتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. اچھا, اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور جو خیالات دل میں گھوم رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور پھر ایک یہ ہو گیا, پھر آخر میں اس کا تجزیہ پیش کرتا ہوں. اب میں آپ کو کچھ آیات سنا رہا ہوں. فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون, سورۃ الماعون. اور ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلائے ہوئے ہیں اور وہ دکھلاوا کرتی ہیں اپنی نمازوں میں. یعنی نماز کی حقیقت سے وہ واقف نہیں ہے, نماز پڑھتی ہیں بس ڈز ٹکریں. میں ان سب کو جانتا ہوں جن کی نماز ٹکرے ہیں اور جو آ کر دکانداری کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے تو دھوکے کرتی ہیں لوگوں کے ساتھ. ان کی نمازیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں, داڑھی کھجا رہا ہے, کوئی ادھر کھجا رہا ہے, کوئی یہاں کھجا رہا ہے, لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو سائڈ سے وہ دیکھتے بھی ہیں. میں نے بڑے ان کے مشاہدات کیے ہیں مساجد میں جا کر, میں ایسے یہ بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا, دوسرے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, اور جب وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. يَرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز نہیں چھوڑتے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ, اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں بھی خیال ابھی آخر میں بتاتا ہوں. تیسری آیت مبارک ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, بس انہوں نے اپنے بعد ایسے جانشین چھوڑے, اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, کہ انہوں نے نمازوں کو ترک کیا اور شہوتوں کا اتباع کیا. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے. یہ تو نماز پڑھنے والے ہیں نا جی, ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بات یہ ہے کہ یہ جو آ کر بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان سے بس اتنی گزارش ہے, سمیت انجینئر محمد علی مرزا کو تو میں مسلمان بھی نہیں سمجھتا, وہ تو کافر ہے, پکا قادیانی ہے, وہ تو قادیانی ہے. پھر مناظرے سے بھاگ گیا. اور یہ رہ گئے نا یہ یوتھ کلب والے, اپنی وہابیت بند کرو. یہ ایک دفعہ ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتے, اہل سنت والجماعت کے علماء کے سامنے یہ 15 منٹ نہیں ٹک سکتے. 15 منٹ کیوں؟ کہ ان کے پاس جتنی چیزیں ہیں یہ اس کو گڑ مٹ کر کے پیش کرتے ہیں. ملا علی قاری مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں, جلد 2 پیج نمبر 510, ثم من التأویلات ان یکون مستحلا لترکیها,
ٹھیک جی. پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل یہ ہے، وہ جو حدیث نہیں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ترک نماز جو متعمد جان بوجھ کر کرتا ہے وہ کافر ہے. کہتے ہیں اس کے اندر تعویلات ہے کہ وہ شخص کافر ہے جو اس نماز کے ترک کو حلال جانتا ہے. وہ کہے کہ نماز کو ترک کرنا حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کافر ہو گیا، کیونکہ وہ دین کی ضروریات کا منکر ہو گیا. دین کی ضروریات میں سے ایک بنیادی ضرورت کا منکر ہو گیا. کوئی شخص نماز کا انکار کر دے، کہے کہ حلال ہے چھوڑنا، فرض نہیں ہے، تمہاری مرضی ہے، کافر ہو گیا. اس طرح زکوٰۃ کو چھوڑ دے، کافر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا ہے کہ اور اس کا جو ترک کرنا ہے نا، ترک کرنا، دوسری تعبیر اس میں یہ ہے کہ وہ نماز کو ترک کرنے کو تو حلال نہیں سمجھتا، لیکن اس کو ترک کرتا ہے بس اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے. تو یہ چیز جو ہے نا، اللہ کی نماز کو ترک کر دینا اور اس کو ہلکا لینا، یہ اس کو کفر تک لے جائے گی. آہستہ آہستہ نماز اس کے دماغ سے ہی نکل جائے گی. پھر یہ کہ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ يُرِيدُ الْكُفْرَ بَرِيدُ الْكُفْرَ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ بَرِيدُ الْكُفْرِ. اور دوسری تعویل یہ ہے کہ جو کفر کے برابر ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں نا، تو گناہ ڈاکیہ ہے جو آپ کو، یا جو ہے نا وہ جو آپ کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ آپ کو جو معصیت ہے نا، یہ ایسا ڈاکیہ ہے جو آپ کو کفر تک جس طرح خط اپنے مقام پہ پہنچ جاتا ہے نا، اس طرح یہ جو معصیت ہے، گناہ ہے، یہ وہ ڈاکیہ ہے جو آپ کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہ وہ پوسٹ مین ہے جو آپ کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور یخشى اللہ تعالیٰ کہ ان یموت کافرا، یا اس کے اوپر یہ خوف ہے کہ یہ کافر نہ مر جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اپنا دل مضبوط رکھیں، نماز کی پابندی کریں. ٹھیک ہے. گناہ کبیرہ ہے نماز چھوڑنا، نماز ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے. نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کیوں نہیں ہے؟ نماز کی طرف جائیں، توجہ سے پڑھیں، دیکھ بھال سے پڑھیں، احسان کے جو نظریہ اس کو سامنے رکھ کر پڑھیں، اور کسی کی بھی نہ سنیں. کوئی کافر نہیں ہوتا. گناہ کبیرہ کو کافر کہنے والا معتزلہ اور یہ خوارج ہیں. اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. جو بھی گناہ کبیرہ، نماز ترک کرنا جان بوجھ کے گناہ کبیرہ ہے، تو جو نماز جان بوجھ کے ترک کرتا ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں. توبہ کریں، استغفار کریں اور نماز شروع کریں. نماز نہیں چھوڑنی. اور پھر کوشش کریں کہ جب آپ نیت باندھیں تو ساتھ ہی آپ یہ تصور کر لیں کہ آپ اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. جب یہ آپ دماغ میں، دل میں جو ہے نا، وہ ترجمہ جب آپ یہ پڑھیں گے، وہ ترجمہ آپ کے دل میں ہوگا، تو آپ کی توجہ اللہ کی طرف بڑھے گی. اور جو ہی ہٹے فوراً پھر، اور نماز شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دائیں طرف اس طریقے سے تھتکار دیں. انشاءاللہ کوئی وسوسہ نہیں آئے گا اور آپ اللہ کے بالکل قریب ہوں گے. اور اس دھوکے میں نہ آئے کہ لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے اور سوٹ پہن کر جو بیٹھ کر اس وقت یوٹیوب پر جو انہوں نے ایک دین کے ساتھ مذاق بنایا ہے، یاد رکھیں یہ آپ کو تباہ کر دیں گے. اور استخارے کے بارے میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، استخارے کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو. جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا بہت شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک بر وقت ویڈیو صحیح اور درست عقائد اور درست علم کے ساتھ پہنچتے رہیں. اور بچیں انجینئر محمد علی مرزا یوتھ کلب سے اور ساحل ادیم سے. اور ساحل ادیم سے میرا ایک سوال ہے کہ ابھی تک تم جہاد پر نہیں گئے یا لوگوں کے بچے مروانے کے لیے پھر رہے ہو؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.